السلام علیکم۔ پروگرام سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ برائیاں ہمارے معاشرتی اور سماجی رویوں کی وجہ سے بھی پنپتی ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری، یہ لعنت، یہ گناہ ہماری وجہ سے بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو گلی کوچہ بازاروں سڑکوں پہ مانگنے والے ملیں گے، اور یہ سب مستحق نہیں ہیں۔ ہم جان بوجھ کے پتہ نہیں کس خوف میں، اس نفسیاتی خوف میں مبتلا ہے کہ ہم اگر ان کو نہیں دیں گے، ان کو اگر 1 روپیہ 2 روپے یا کچھ مخصوص رقم نہیں دیں گے تو نہ جانے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ 1 منٹ کے لیے یہ اندازہ کریں کہ اگر سب لوگ ایک ایک ہو کر ایک عمل پر پیرا ہو جائیں اور ایک یہ تہیہ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے ان کو 10 دن کے لیے ایک پوری کوڑی بھی نہیں دینی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں، ایک سمجھیں کہ کتنے بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے لمحے بھر کے لیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا، ایک نئی سوچ جنم لے گی، یہ ڈسکریج ہوں گے اور یہ پھر کام دھندا ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ کیا یہ بات میں صحیح نہیں کر رہا؟ جب ہم راستہ بند کریں گے تو ہی لوگ جو ہے کام کی طرف راغب ہوں گے نا۔ جب جن لوگوں کو بغیر کام کیے ہوئے مل جاتا ہے تو وہ کام کیوں کریں گے؟ کیوں کر وہ یہ زحمت اٹھائیں گے؟ جب ہم ان کو پال رہے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ایک ایک بھی مانگنے والا جو ہے اگر اس کو سارے دن میں 100 لوگ جو ہیں، 100 افراد 1 1 روپیہ بھی دیں تو 100 روپے اس کا اکٹھا ہو جائے گا۔ نہ اس کا کوئی محنت لگی، نہ اس کا کوئی انویسٹمنٹ ہوئی، بس وہ بیٹھا ہوا ہے، مرضی ہے۔ جب اس نے جس کو کسی بھی فرد کو دیکھا آنے جانے والے گزرنے کو، ہاتھ دراز کر دیا، دست دراز کر دیا تو اس کو وہ کسی نے دے دی، کسی نے نہ دی، اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس معاملے میں سوچا ہے کہ ہم کتنے فقیروں کو پال رہے ہیں اور کتنے فقیروں کا فیوچر جو ہے خراب کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یار ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ہیلپ کر رہے ہیں، کیسی ہیلپ کر رہے ہیں؟ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، نہ میں اس کے خلاف بات کروں، میں صرف ضرور کہ آپ یہ سوچیں، سوچ کے فیصلہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ جاب کرتا ہے، وہ جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، جب جاب کر لیتا ہے تو وہ جو ہے اپنی کچھ مخصوص تنخواہ کا مخصوص حصہ جو ہے وہ مسجد میں، مدرسے میں یا کہیں بھی چیریٹی کے جو مستحق ادارے ہیں ان کو جو ہے دے دیتا ہے، عطیہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ کام کر کے کر رہا ہے نا، اور وہ ان کو دے رہا ہے۔ اب ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور سوچ بھی ہے، وہ بھی کردار دیکھ لیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، پرچیاں لے کے اور کشکول لے کے پھرتے رہتے ہیں، کسی ادارے کی تعمیرات کے حوالے سے وہ چندہ مانگتے پھرتے ہیں۔ کسی کو رحم آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا، اور کسی سے وہ زبردستی لے لیتے ہیں، کسی کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، کسی کی منت پاؤں کرتے ہیں، کسی کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا میری صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف کہ ہمارے ہاں بھیک مانگنے والے دن پر دن کیوں بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ غنڈہ ٹیکس کے طور پہ مثلا بڑے ڈکیتوں کی طرح جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ بھیک مانگنا وہ اب کوئی عاجزی نہیں ہے، وہ تو بڑے دھڑلے سے اور بڑے زور سے اور بڑی دوز دھمکی دے کے جو ہے آپ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پورے بازار میں جو ہے وہ آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی آپ نے دینا ہے۔ اب ایک شریف آدمی جو ہے وہ شرمندہ بھی ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی ٹوٹے چینج یا رقم بھی نہیں ہے، تو یہ ہم لوگ نہیں پال رہے ان کو۔ ہم اگر 10 لوگوں کو جو ہے اگر ڈسکریج کرتے ہیں 10 دن کے لیے کریں، زیادہ نہیں، تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ تو کرتے بھی ہیں، وہ بالکل بھی ان کو 1 پیسہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سخت دل ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اصل میں اس ہمارے معاشرے میں سے اس لعنت کو، اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سا دل سخت کر کے
ان لوگوں کو ڈسکریج کریں بڑے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لعنت ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جائے گی. ہمارا بھی تو کوئی کردار ہے نا، ہم بھی تو کوئی کردار کے ذمہ داری رکھتے ہیں. تو کائنڈلی اس پہ سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کس طرح ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس لعنت کی کو ختم کرنے میں. میں آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.